مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ثالثہ نے پریشانی ظاہر کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرحان نے تسلی دی۔ مجھے اس کی بات سن لینا چاہیے تھی۔ ثالثہ کی پریشانی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ چھٹی حس بار بار کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ گھنٹی کر کے پوچھ لو گھر نہ چلا گیا ہو۔ ثالثہ باپ کو فون نمبر ملانے لگی۔ پاپا کی جان، سیٹھ محمد علی کال وصول کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس نے پوچھا، پاپا معاویہ گھر پہنچا ہے؟ جب آوارہ گردی کرنے نکلتا ہے تو اتنی جلدی نہیں لوٹتا۔ اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ دوپہر کو آیا تھا، کار کھڑی کر کے جانے کہاں نکل گیا؟ موبائل فون بھی کار میں چھوڑ گیا ہے۔ اس نے فکر مندی ظاہر کی۔ سیٹھ محمد علی بے پرواہی سے بولے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، چند دن یوں ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ پاپا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب ڈر رہی ہوں کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ سیٹھ محمد علی نے اطمینان سے کہا، گھبراؤ مت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاپا، جیسے ہی لوٹے میرا بتانا کہ بلا رہی ہوں۔ لہجے میں طمانینت در آئی تھی۔ سیٹھ محمد علی ہنسا، چاہے رات کے 2-3 بجے لوٹے۔ وہ مصر ہوئی، صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے تو آ سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے بیٹا، بتا دوں گا، آرام کرو۔ سیٹھ محمد علی نے بیٹی کو تو ٹال دیا تھا، البتہ خود اس سے معاویہ کا رویہ روزمرہ سے مختلف لگا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں کلب میں کال کر کے سنگن دی مگر معلوم ہوا کہ معاویہ وہاں کافی دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے معاویہ کے قریبی دوست عقیل کو کال کی۔ اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ چچا جان، وہ تو چھٹی ہونے سے پہلے ہی یونیورسٹی سے چلا گیا تھا۔ سیٹھ محمد علی نے پوچھا، یونیورسٹی میں کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہوا؟ عقیل محتاط لہجے میں بولا، اس نے شمامہ سے ملاقات کی تھی۔ سیٹھ محمد علی نے بے صبری ظاہر کی، کچھ معلوم ہے کیا بات چیت ہوئی؟ شمامہ کی سہیلی میری منگیتر ہے، اس نے شمامہ سے استفسار کیا تھا۔ عقیل نے اجمالاً معاویہ اور شمامہ کی گفتگو دہرا دی۔ شکریہ بیٹا۔ سیٹھ محمد علی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عالیہ بیگم اندر آئیں۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کال پر اپنی سہیلی سے گپے ہانکنے لگی تھی۔ معاویہ صبح سے غائب ہے، اس نے سرسری لہجے میں شوہر کو مطلع کیا۔ سیٹھ محمد علی پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، رات رات بھر غائب رہتا ہے، ابھی تو 10 بھی نہیں بجے۔ وہ بیٹی اور بیوی کو تو دلاسا دے رہا تھا لیکن خود اپنا دل بے چین تھا۔ چھٹی حس بار بار کسی انہونے کی خبر دے رہی تھی۔ ہاں مگر آج تو یونیورسٹی ہی سے نہیں لوٹا، یونیورسٹی سے اپنی باجی کے پاس گیا تھا۔ عالیہ متبسم ہوئی، ختم ہو گیا جھگڑا؟ ثالثہ صاحبہ اوپر سے تو بڑا رویہ دکھا رہی تھی، وہ بچپن ہی سے اس کا لاڈلا ہے۔ عالیہ نے منہ بنایا، بس شادی کے معاملے میں طرفداری نہ کرے، باقی اسے بھائی سمجھتی ہے یا بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آرام کرو۔ وہ بیوی کے دکھاوے کو لیٹ گیا تھا۔ کافی دیر سوچوں کے گرداب میں غوطے لگانے کے بعد ہی اسے نیند آ سکی تھی۔ دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح تڑکے جاگ گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر چوکیدار سے معاویہ کی آمد کا پوچھا اور چوکیدار کا اب تک نہیں لوٹا صاحب سن کر اس کی پریشانی سوا ہو گئی۔ کسی موہوم امید کے سہارے وہ بستر چھوڑ کر معاویہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا مگر بے شکن بستر منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ ثالثہ کو گھنٹی کرنے لگا۔ جی پاپا، اس کی خمار آلود آواز سنائی دی۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، معاویہ کس وقت لوٹا تھا؟ وہ متہوش ہوئی، یہاں تو نہیں آیا پاپا، میں نے چوکیدار کو بتا دیا تھا کہ جس وقت بھی پہنچے مجھے ضرور اطلاع دے۔ چوکیدار سے پوچھ تو لو، ہو سکتا ہے اس نے خود بتانے سے منع کیا ہو۔ سیٹھ محمد علی نے دامن امید دراز کیا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں۔ وہ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر چوکیدار سے پوچھنے لگی۔ چوکیدار کا اب تک تو نہیں لوٹا بیگم صاحبہ سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پاپا، یہاں تو نہیں آیا، آپ اس کی خوابگاہ میں دیکھیں، ہو سکتا ہے لوٹ آیا ہو۔ دیکھ چکا ہوں۔ سیٹھ محمد علی کی آواز میں مایوسی بھری تھی۔ پاپا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ثالثہ رونے پر تیار تھی۔ پریشان نہیں ہوتے بیٹا، یقیناً وہ ناراض ہو کر کسی دوست کے ہاتھ چلا گیا ہوگا۔ بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز میں شامل دکھ نہیں چھپا سکا تھا۔ اس کے دوستوں کو کال کر کے معلوم کر لیتے ہیں، کرتا ہوں کچھ، تم آرام کرو۔ سیٹھ محمد علی اپنی کوششوں کا ذکر کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پاپا، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ جواب سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شام تک سیٹھ محمد علی ہر اس شخص کو کال کر چکا تھا جس سے معاویہ کے بارے میں ذرا سی بھی سنگن مل سکتی تھی۔ اس نے یوسف کو بھی کال کی تھی لیکن ہر جگہ سے مایوسی بھرا جواب ہی موصول ہوا۔ تمہیں اس کی بات سننا چاہیے تھی، عالیہ نے 20ویں بار ثالثہ کو کہا تھا۔ ہر دفعہ ماں کے کہنے پر اس کی پشیمانی میں اضافہ ہو جاتا۔ ہمیشہ لاڈ اٹھاتی آئی ہو، اب ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ تمہیں اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں تھا؟ عالیہ بیگم، بس بھی کرو، تم سارا الزام ثالثہ کے سر منڈ رہی ہو۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ شوہر پر الٹ پڑی۔ بیجا لاڈ پیار سے پہلے اس سے بگاڑا اور اب ایک دم اس کی اصلاح کا شوق چڑھ گیا۔
سالسہ آنکھیں نم کیے خاموش بیٹھی رہی۔ اچھا تھوڑی دیر ان شکووں کو رہنے دو۔ عالیہ کو جھڑک کر وہ ایس پی کو کال کرنے لگا۔ وہ اس کے پرانے واقف کار تھے۔ مسئلہ سن کر ایس پی نے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ 2-3 تھانے داروں کے سپرد معاویہ کی تلاش کا کام کرتا ہے۔ فرحان بھی رات کو وہیں پہنچ گیا۔ تمام کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی اچھی خبر کے منتظر رہے، یہاں تک کہ سیٹھ محمد علی نے آرام کا مشورہ دیا۔ بستر پر لیٹ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھیں۔ سالسہ تو گاہے بگاہے سسکیاں بھر کر رونے لگتی۔ فرحان ساتھ لپٹا کر اسے تسلی دیتا رہا۔ معاویہ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ عقیل کے پیچھے نشست سنبھالتے ہوئے بسمہ مستفسر ہوئی۔ عقیل نے رات کو گھنٹی ہی پر اسے معاویہ کے غائب ہونے کی اطلاع دی۔ عقیل نے لا علمی ظاہر کی۔ پتہ نہیں، یونیورسٹی پہنچ کر اس کے والد کو کال کرتا ہوں۔ یونیورسٹی تک وہ اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ پارکنگ سے نکل کر وہ پختہ روش پر چڑھے، تبھی سیٹھ عبدالکریم صالح کی خوبصورت مرسیڈیز یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ بسمہ تجاہل عارفانہ سے کام لے کر آگے بڑھ گئی۔ عقیل کی نظر ادھر اٹھی۔ اس نے بسمہ کو مطلع کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ تمہاری شمورانی پہنچ گئی؟ خاموشی سے چلتے رہے۔ بسمہ کے لہجے میں ناگواری چھپی تھی۔ عقیل ہنسا۔ اب تک خفا ہو؟ وہ بیزاری سے بولی۔ اس موضوع کو نہ چھیڑنا بہتر رہے گا۔ جانے بھی دو یار، اتنی سنگدلی اچھی نہیں ہوتی۔ بسمہ بھنا کر بولی۔ جائیں، اس کی دل جوئی کریں۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ ایسا کٹھور لہجہ میری حرکت قلب بند ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو پھر صرف اپنی باتیں کرے۔ بسمہ کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ بسمہ، بسمہ، شمامہ تیز قدموں سے چلتے ہوئی عقب میں پکار رہی تھی۔ اسے زبردستی روکتے ہوئے عقیل نے دبے لہجے میں کہا، میری بشی بہت اچھی ہے۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی، مگر شمامہ قریب پہنچ گئی تھی۔ اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ آتے ساتھ بولی، عقیل بھائی، ہم آ رہے ہیں۔ عقیل خوش دلی سے سر ہلاتا ہوا کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ بسمہ بے اعتنائی سے کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے شمامہ نے پوچھا، خفا ہو؟ کس رشتے سے؟ بسمہ سچ میں خفا تھی۔ شمامہ ملتجی ہوئی۔ تمہارے خلوص اور محبت پر اترا کر زیادتی کی مرتکب ہو جاتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بسمہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ 7 قدم بڑھاتی ہوئی شمامہ لجاجت سے بولی، معاف نہیں کرو گی؟ میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی؟ بے اعتنائی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتی رہی۔ شمامہ روحانسی ہوئی۔ معافی مانگ رہے تو رہی ہوں، کہتی ہو تو پاؤں کو ہاتھ لگا دیتی ہوں۔ بسمیہ طنزیہ لہجے میں بولی، شکریہ۔ گہرا سانس لیتی ہوئی شمامہ نے قدم روکے اور اس کوشش کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ روزانہ بیٹھا کرتی تھی۔ بسمہ بے نیازی سے چلتی رہی۔ برآمدے میں قدم رکھتی ہی اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ شمامہ سنگی بینچ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا رخ مخالف سمت کو تھا۔ بسمہ کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ پراٹھا لایا ہے یا بھول گئی ہو؟ قریب پہنچتی ہی اس نے بظاہر روکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ شمامہ کے ہونٹوں پر دبی دبی سسکی برآمد ہوئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھنا بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھ کر بسمہ کے بازوؤں نے اس کا گھیراؤ کیا اور اس کا شوخی بھرا کہا گونجا، اپنی شمو رانی سے بھلا خفا ہو سکتی ہوں؟ چھوڑو مجھے اور جاؤ اپنے عقیل کے پاس۔ شمامہ نے کسمساتے ہوئے اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی۔ یہ نہ ہو میرے ہاتھوں ماری جاؤ۔ اسے آزاد کرتے ہوئے بسمہ نے اس کی پیٹھ پر تھپا رسید کیا۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ شمامہ نے خفگی کا مظاہرہ کیا۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی۔ نواب زادی صاحبہ، خفا میں ہوں اور منانا تم نے ہے، اس سے جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ شمامہ چپ سادھے بیٹھی رہی۔ بسمہ نے دھمکی دی، معافی مانگنی ہے کہ چلی جاؤ؟ شمامہ روحانسی ہوئی، تم اس کی طرفداری کیوں کرتی ہو؟ مجھے غصہ آ جاتا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتی ہو۔ بسمہ درستگی سے بولی، وضاحتیں نہیں، معافی مانگنے اور آئندہ ایسی بےہودہ حرکت سے توبہ کرنے کا کہا ہے۔ شمامہ بے چارگی سے بولی، یونیورسٹی میں تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو بسمہ۔ آئندہ کوشش کروں گی کہ تمہیں ناراضگی کا موقع نہ دوں۔ بسمہ کی جان پھٹتے جذبات سے وہ اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میں بالکل بھی خفا نہیں ہوں، بس تھوڑا سا تنگ کر رہی تھی۔ کیا پتہ تھا تم اتنی قنوتی ہو جاؤ گی، اور کچھ بھی کہو، کچھ بھی کرو، میں تم سے خفا نہیں ہو سکتی۔ آئندہ ایسا کرو گی؟ شمامہ نے لاڈ سے پوچھا۔ بسمہ نے منہ بنایا، کیا ہے یار، اب تمہاری غلط حرکتوں پر احتجاج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شمامہ چہکی، پٹائی کر لیا کرو یا سختی سے ڈانٹ دیا کرو، خفا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ بسمہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، صحیح کہا، چاہنے والوں کو محبوب کی ناراضگی ہر سزا سے بڑھ کر معلوم ہوتی ہے۔ شمامہ تلملائی، اب اگر اس کا ذکر کیا تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ کل سے بتائے بغیر غائب ہے، اس کے گھر والے سخت پریشان ہیں۔ بسمہ نے عقیل کی سنی معلومات اس کے گوش گزار کرنے میں دیر نہیں کی۔ شمامہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلیں، پیریڈ شروع ہونے میں منٹ آدھا باقی رہ گیا ہے۔ بسمہ ملامت بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ خالی پیریڈ میں کلاس روم سے باہر نکلتے ہوئے عقیل نے بسمہ کو معاویہ کے نہ ملنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ لجاجت سے بولی،
2 प्याली चाय तो ला दो, अकील बेनियाजी से बोला। नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। नहीं, बिस्मा ने आंखें निकाली। अकील ने मसमसी शक्ल बनाई। तो यूं कहो ना, मिन्नत क्यों करती हो? कहा लगाते हुए वो शमामा के साथ बोली। संगी बेंच से टेक लगाते हुए शमामा मुस्कुराई। शादी से पहले ही गरीब को डराया हुआ है। बिस्मा वारिफ्तगी से बोली। डरता नहीं, मोहब्बत करता है। शमामा पुरखुलूस लहजे में दुआ गो हुई। अल्लाह पाक हमेशा तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। बिस्मा फौरन बोली। आमीन, और तुम्हारी भी। शमामा बदकी। मुझे उसका नाम सुनना गवारा नहीं, और तुम हमारी जोड़ी बनाने पर तुली हो। बिस्मा मुतबस्सिम हुई। मैंने तो मुआविया भाई का नाम नहीं लिया। शमामा ने मौजू तब्दील करते हुए उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। पराठा खाना है कि नहीं? निकालो ना। बिस्मा उसके शोल्डर बैग पर झपटी। शमामा का मुतरन्निम कहा बुलंद हुआ। लंच बॉक्स उसके हवाले करते हुए वो ताकीद से बोली। सिर्फ अपने पराठे को हाथ लगाना। बिस्मा ने लंच बॉक्स सामने रखकर कैफेटेरिया की तरफ देखा। अकील प्लास्टिक की ट्रे में 2 प्यालियां रखे करीब आ रहा था। पास आकर उसने ट्रे नीचे रखी। कोई और हुक्म बेगम साहिबा? बिस्मा ने एक पराठा लेकर लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। सरताज, सब्जी का पराठा बनाया है, कैफेटेरिया में आराम से बैठकर खाओ, और लंच बॉक्स वहीं ना छोड़ देना। अकील भाई झूठ बोल रही है, पराठा आपकी बहन ने बनाया है। ये हठ हराम सिर्फ खाना जानती है। अकील मस्कीन लहजे में बोला। जानता हूँ बहन, इसलिए तो आजकल अम्मी जान से रोटी बनाना सीख रहा हूँ। बिस्मा खिलखिलाई। शमामा की भी हंसी छूट गई थी। अकील मोहब्बत भरी नजरें बिस्मा के मलिह चेहरे पर डालकर कैफेटेरिया की तरफ मुड़ गया। वो तफाखुर से बोली। सुन लिया, जानती हूँ तुमसे खुशकिस्मत शायद ही कोई हो। शमामा उदास हो गई थी। बिस्मा चाय की प्याली उठाते हुए बोली। यकीन मानो वो बदल गया है। अपना पराठा सरताज के हवाले करके मेरे हिस्से पर तो हाथ साफ न करो। शमामा ने पराठा लेने को हाथ बढ़ाया। मेरा सरताज अभी नहीं बना, तुम्हारे भाई को दिया है। बिस्मा ने आधा पराठा उससे पकड़ाया। लम्हा भर तवक्कुफ के बाद बोली। पता तो चल गया है ना, वो अब तक नहीं मिला? शमामा चाय की प्याली उठाते हुई बेनियाजी से बोली। मेरा ताल्लुक महकमा सुराग रसानी से है, न मैं थानेदार हूँ। उसने सिर्फ मुआफ़ी ही तो मांगी है, तरस नहीं खा सकती। बिस्मा उससे मतऊन करने लगी। शमामा तरकी बतरकी बोली। उसे तरस आया था? बिस्मा मुस्तफसिर हुई। तो बदला ले रही हो? शमामा ने नफ़ी में सर हिलाया। नज़रअंदाज कर रही हूँ। बिस्मा मिस्र हुई। मुआफ़ ना करना बदला लेना ही कहलाता है। शमामा ज़िद होते हुए बोली। क्या मुझे नाराज़ करने में मज़ा आता है? तुम्हारी भलाई का सोच रही हूँ। वो तुम्हें महबूब है और इसलिए माफ़ी नहीं दे रही कि फिर से हारना नहीं चाहती। शमामा तिलमिलाई। बिस्मा के बेहुदा तजर्बे उससे मार बैठोगी और ज़िंदगी भर का चैन खो दोगी। बिस्मा ने कोशिश जारी रखी। तुम्हारा काम था नसीहत करना और मशवरा देना। खुदा अपनी नसीहत को कुरान और हदीस का मकाम ना दो कि जिसको माने बगैर चारा ना हो, और मशवरा दिया जाता है, मुसल्लत नहीं किया जाता। शमामा दुखी दिल से मुस्तफसिर हुई। मेरे खुलूस पर शक है या खैरख्वाही में कोई शुबा? उसका हाथ पकड़कर शमामा ने बोसा दिया। ऐसा कुछ सोचने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। अलबत्ता तुम्हें अक्ले कुल नहीं समझती। चले? बिस्मा ने घड़ी पर निगाह दौड़ाकर उठने को पर तोले। शमामा उसके चेहरे पर नाराज़गी तलाशने में नाकाम कोशिश करते हुए खड़ी हो गई। शायद वो लाजवाब हो गई थी, शायद बहस करने की हिम्मत नहीं रही थी, शायद शमामा को इसके हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया था, शायद बददिल हो गई थी। सेठ मोहम्मद अली और आलिया की आमद यूसुफ के लिए हैरानगी का बायस बनी थी। मेरा बेटा कल से गायब है। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही आलिया बेगम ने बिफरते हुए पूछा। यूसुफ की हैरानगी सवा हुई। अल्लाह पाक खैर करेगा बेगम साहिबा, वैसे आपकी इत्ला देने आए हैं या तफ्तीश करने? आलिया तंद लहजे में बोली। अपनी बेटी से पूछो, उसे मुआविया का ठिकाना ज़रूर मालूम होगा। यूसुफ तल्ख हुआ। मेरी बेटी उसकी सफरची सेक्रेटरी तो नहीं है? आलिया धाड़ी। मेरे बेटे को ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो बाप बेटी को नतीजा भुगतना पड़ेगा। सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी ठंडे लहजे में बोला। आलिया प्लीज़ गुस्सा करने से मसले उलझते हैं। तुम बराह मेहरबानी खामोश रहो और मुझे बात करने दो। यूसुफ फ़ोन काटते हुए खामोश रहा। वो मियाँ बीवी को बैठने की दावत भी नहीं दे सका था। सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी ने बीवी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बिठाया और उसके साथ नशिस्त संभालता हुआ बोला। यूसुफ भाई, यकीनन आप एक माँ की जज्बाती बातों को दिल पर नहीं लेंगे। यूसुफ ने गहरा सांस लेकर गुस्से पर काबू पाया और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर बिखेर कर बज़ाहिर खुशदिली से बोला। कोई बात नहीं, आग हुक्म करे, क्या खिदमत कर सकता हूँ? सेठ मोहम्मद अली तहम्मुल से बोला। मुआविया कल सुबह से गायब है। उसके दोस्त अहबाब से रब्ता किया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, तमाम रिश्तेदारों से मालूम किया, मगर उसका पता न चला। अब एक आस लेकर आए हैं, शायद आप हमारा मसला हल कर सकें। यूसुफ ने हैरानगी से कंधे उचकाए। मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा, इस ज़मन में क्या कर सकता हूँ? सेठ मोहम्मद अली बोला। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शमामा बेटी से 2 बातें पूछना चाहता हूँ। इस मामले का मेरी बेटी से क्या ताल्लुक? यूसुफ मुतरज़ हुआ।
سیٹھ محمد علی شاکی ہوا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ یوسف اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ آپ کے بیٹے کا یک طرفہ جنون ہے۔ سیٹھ محمد علی نے للکارتی نظروں سے گھورا۔ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہو یا بے خبر ہو؟ جی چچا جان، پوچھیں۔ اچانک دروازے سے چاند طلوع ہوا۔ اس کے موہنے چہرے پر چھایا حزن و ملال باریک بین نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید تمہیں ہماری آمد بری لگی۔ صدیق صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ محمد یوسف نے بیٹے کی آمد پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، آمد پر تو نہیں، الزام سن کر دکھ ضرور ہوا ہے۔ صدیقی صاحب نے رسمی ندامت ظاہر کی۔ معذرت خواہ ہوں بیٹی، لیکن اکیلے بیٹے کی گمشدگی نے ہمیں تلخ کر دیا ہے۔ شمامہ شاکی ہوئی۔ ہمارا قصور؟ لڑکی اتنی بھولی نہ بنو تم، سب جانتی ہو۔ عالیہ بیگم غضبناک ہوئی۔ سیٹھ محمد علی نے برہمی ظاہر کی۔ تمہاری زبان چند ہمیں سکون نہیں لے سکتی؟ وہ قہر آلود نظروں سے شمامہ کو گھورتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سیٹھ محمد علی مدعے پر آیا۔ کل تمہارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اپنی زیادتیوں کی معافی تلافی کو آیا تھا اور میرے رشتے سے انکار کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا بابا جان راضی ہیں، نہ اس کے والدین کی مرضی شامل حال ہے اور نہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تم کون سی حور پری ہو کہ میرے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو؟ عالیہ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ میرا بیٹا تم سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے۔ شمامہ کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم نمودار ہوا۔ خالہ جان، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ عالیہ تلخی سے بولی۔ تم میرے بیٹے کو ٹھکرانے کا ذکر یوں کر رہی ہو جیسے وہ گیا گزرا لڑکا ہو۔ شمامہ ترکی بترکی بولی۔ یہی تو آپ کا حکم تھا۔ وہ چیخی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ چچا جان، اور آپ پہلی بار کس لیے تشریف لائے تھے؟ شمامہ نے حقیقت اگلنے میں لمحہ بھی ضائع نہیں لگایا تھا۔ ہم تو عالیہ سے بات نہیں بن پڑی۔ شمامہ نے اگلا وار کیا۔ کل وہ انکار کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ آپ بتائیں کیا کہتی؟ عالیہ بغلے جھانکنے لگی۔ سیٹھ محمد علی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ہو گئی تسلی؟ عالیہ نے ہونٹ پھینستے ہوئے سر جھکا لیا۔ سیٹھ محمد علی شمامہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے ٹھیک کہا بیٹی، بس یہ بتا دو تمہارا انکار سن کر اس نے کیا کہا؟ شمامہ کے چہرے پر حیا کی سرخی نمودار ہوئی۔ سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، کہہ رہا تھا میرے بغیر جی نہیں سکتا، اور پوچھ رہا تھا کیا میرے انکار کا مقصد اسے جان سے مارنا ہے۔ میں نے کہا کسی اجنبی کی موت کی خواہش میں کیوں کرنے لگی، اور پھر میں نے اسے درخواست کی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف میں بدنام ہو رہی ہوں بلکہ میری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے، اور اس اعلیٰ یونیورسٹی میں سیٹھ عبدالکریم صاحب کی مہربانی سے میرا داخلہ ہو پایا ہے۔ فیل ہونے کی صورت میں بابا جان کو سیٹھ صاحب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ عالیہ پھر درمیان میں کودی۔ پہلے محبت کا کھیل رچایا اور اب میرا بیٹا اجنبی ہو گیا؟ ہاں، شمامہ نے بے باکی سے سر ہلایا، کیونکہ ایسا اس کے والدین چاہتے ہیں۔ سیٹھ محمد علی نے خشمگی نظروں سے بیوی کو گھورا اور شمامہ کو مخاطب ہوئے۔ بیٹی، معاویہ کی تلاش میں ہماری مدد کر سکتی ہو؟ شمامہ کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سیٹھ محمد علی نے دامن امید دراز کیا۔ تم دونوں اتنے قریب تھے، کیا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ ہماری رفاقت کی طوالت 2 دنوں پر مشتمل ہے۔ پہلے دن اس نے اظہار کیا اور اگلے دن میں نے اسے بابا جان سے ملا دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں ڈرائیور کی بیٹی ہوں تو بابا جان کی توہین اور میری تذلیل کر کے چلا گیا۔ اب آپ ہی بتائیں اتنی طویل رفاقت میں اسے کتنا جان سکی ہوں گی؟ عالیہ تفاخر سے کھل اٹھی۔ بلا شبہ سیٹھ محمد علی کے اعلیٰ نسب بیٹے کو ایک ڈرائیور اور اس کی بیٹی سے متنفر تو ہونا چاہیے تھا۔ شمامہ کی طنزیہ نظریں اس کی جانب اٹھی مگر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ سیٹھ محمد علی بھی ملامتی نظروں سے بیوی کو گھورنے لگے، جو مسلسل اوٹ پٹانگ باتوں سے اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ چچا جان، مجھے اجازت ہے؟ غصے کی حالت میں بھی شمامہ کو اخلاقیات نہیں بھولے تھے۔ سیٹھ محمد علی ملتجی ہوا۔ بیٹی، وعدہ کرو معاویہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہونے پر فوراً اطلاع دو گی۔ بے فکر رہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک آخری درخواست۔ سیٹھ محمد علی اس امید بھری نظروں سے گھورا۔ شمامہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، بڑے درخواست کرتے نہیں، حکم دیتے اچھے لگتے ہیں چچا جان۔ جیتی رہو بیٹی، مگر اس معاملے میں براہ راست تمہارا سود و زیاں مضمر ہے، اس لیے حکم نہیں دیا جا سکتا۔ شمامہ کچھ کہے بغیر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب متوجہ رہی۔ وہ لمحہ بھر توقف کر کے بولا، اگر میں کہوں کچھ عرصے کے لیے نکاح مؤخر کر دو تو کیا جواب ملے گا؟ وہ اطمینان سے بولی، چچا جان، جس معاملے میں میرا اختیار 0% ہو اس میں مجھے نہ گھسیٹیں۔ سیٹھ محمد علی تیقن سے بولا، مجھے نہیں لگتا یوسف بھائی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ شمامہ کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم ابھرا۔ الٹا بول گئے ہیں چچا جان، باقی آپ کی اطلاع کو عرض ہے کہ یہ بابا جانی کا فیصلہ ہے اور قرآن و حدیث کے بعد میرے لیے بابا جانی کا فیصلہ ماننا فرض ہے۔
سیٹھ محمد علی نے کہا، اس معاملے میں اختلاف کا حق تمہیں شریعت دیتی ہے بیٹی۔ جو حق آپ اپنے بیٹے کے لیے تسلیم نہیں کرتے اس کے حصول پر مجھے اکسانا چاہتا نہیں ہے چچا جان۔ شمامہ کے لہجے میں تو نہیں، البتہ الفاظ میں ہلکی سی تلخی چبھی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرتے شمامہ، یوسف نے فوراً ہی ڈانٹ دیا۔ وہ گلو گیر ہوئی، غلطی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں چچا جان، اور سر جھکائے وہ باہر نکل گئی۔ سیٹھ محمد علی نے یوسف کو ٹوکا، بچی نے غلط نہیں کہا، اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ بڑوں کی غلطیاں اجاگر کرنا بدتمیزی کہلاتا ہے، اور اپنی بیٹی کو میں بدتمیزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سیٹھ محمد علی مدعے پر آیا۔ شمامہ نے خود کو بے اختیار ثابت کرتے ہوئے گیند آپ کی جانب پھینک دی ہے۔ شمامہ کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب الوداع کہنے پر تل جائے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس ذمہ داری سے سب دوش ہونا چاہتا ہوں تو بہتر ہوگا۔ سیٹھ محمد علی معترض ہوا۔ ایک تو وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ آپ خود ساختہ پریشانیاں پالتے رہیں، دوسرا موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ بڑے ہی کی باری آئے۔ حاکم بدہم شمامہ یا اس کے ہونے والے شوہر کی باری آپ سے پہلے آ جائے پھر؟ سیٹھ صاحب، آپ سے متفق ہونے کے باوجود میرا فیصلہ برقرار ہے، کیونکہ میرے مد نظر اپنی بیٹی کی بھلائی ہے۔ ایسا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیٹھ محمد علی لجاجت سے بولے۔ آپ سے سیٹھ نہیں، ایک مجبور باپ مخاطب ہے۔ یوسف نے حیرانگی ظاہر کی۔ شمامہ اور معاویہ کی شادی کے حق میں آپ ہیں نہ آپ ہیں اور نہ میں، پھر ایسا مطالبہ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شمامہ کے نکاح کا سن کر فریفتہ ہوا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ شمامہ کا نکاح فی الحال نہیں ہو رہا تو یقیناً لوٹ آئے گا۔ یوسف نے نکتہ اٹھایا، اور جب دوبارہ شمامہ کا نکاح ہوگا تب کیا؟ کسی بھی قیمت، کسی بھی حالت میں آپ کم از کم مجھے 2 سال کی مہلت دیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس دوران خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ بھی ہو گیا، شمامہ بیٹی میری ذمہ داری ہوگی، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ سگی بیٹی سمجھ کر رخصتی کرواؤں گا، چاہے تو پکی تحریر لے لیں۔ یوسف طنزیہ لہجے میں بولا، گویا آپ میرے جذبات کو خرید رہے ہیں۔ یہ بخدا ایسا نہیں ہے، میں صرف اپنے بیٹے کو بچانے کی فکر میں ہوں۔ اس نے شمامہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، سب تسلیم کرنے کے باوجود میں اسے نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اب شمامہ کبھی بھی اس سے شادی پر تیار نہیں ہوگی، نہ آپ یہ گوارا کریں گے۔ البتہ شمامہ کی منگنی مؤخر کر کے آپ مجھ پر احسان کر سکتے ہیں۔ آپ ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں، میں بیٹی کی زندگی کے فائدے نقصان کو کسی دوسرے پر قربان نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ یا شمامہ بیٹی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے۔ 2 سال کا عرصہ اتنا طویل نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو شمامہ کی شادی اس کی مرضی سے اور اچھے خاندان میں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی کمی اسے محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد بھی اس سے غافل نہیں رہوں گا۔ بالفرض میں بھی نہ رہا تو یہ ذمہ داری میری بیٹی ثالثہ نبھائے گی۔ وہ وعدے کی پکی اور زبان کی کھری ہے۔ براہ مہربانی میری درخواست کو نہ ٹھکرائیں۔ جوان خون اتنی جلدی نہیں مانتا، لیکن امید ہے 2-2.5 سالوں میں سنبھل جائے گا۔ یوسف نے گہرا سانس لیتے ہوئی ہتھیلیوں پر ماتھا ٹیکا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولا، بیٹی سے مشورہ کیے بغیر جواب نہیں دے سکتا۔ سیٹھ محمد علی وثوق سے بولا، اس کی تربیت جس نہج پر ہوئی ہے یقیناً ایک بوڑھے باپ کی التجا کو نہیں ٹھکرائے گی۔ ہمیں سوچنے کو چند دن کی مہلت دیں، جواب کا منتظر رہوں گا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ عالیہ نے بھی نشست چھوڑ دی تھی، باتوں کے شغل میں مہمان نوازی کے تقاضے نہیں نبھا سکا۔ یوسف کے لہجے میں ندامت تھی۔ مجھے یاد تھا بابا جان۔ شمامہ چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ محمد یوسف نے یاد دلایا، کھانے کا وقت تھا بیٹی، چائے بہتر ہے، خوش دلی سے کہتے ہوئے محمد علی نے دوبارہ نشست سنبھالی۔ شمامہ نے چینی پوچھ کر میاں بیوی کو چائے بنا کر دی۔ باپ کے حوالے تیسری پیالی کر کے وہ باہر نکل گئی۔ یوسف کے بیٹی کی چہرے پر خوشی کی واضح چمک نظر آ رہی تھی۔ شمو رانی کو خوش دیکھ کر جو سکون مجھے ملتا ہے اس کا مقابلہ کوئی خوشی نہیں کر سکتی۔ کھانا کھاتے ہوئے یوسف اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ کو خوش لگ رہی ہوں؟ شمامہ نے حیرانگی ظاہر کی۔ بہت زیادہ، البتہ وجہ معلوم نہیں ہے۔ شمامہ نے موضوع تبدیل کیا۔ سیٹھ صاحب کو کیا جواب دینے کا ارادہ ہے؟ یوسف ہنسا، پکی سن کو۔ شمامہ نے منہ بنایا، ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا جو حیران ہو رہے ہیں۔ یوسف نے چھیڑنا جاری رکھا، پھر بھی معیوب تو ہے نا؟ شمامہ روحان سی ہوئی۔ چائے بنا رہی تھی بابا جانی، اور باورچی خانہ ڈرائنگ روم سے کتنا کچھ دور ہے۔ یوسف اس کی جان بخشی کرتے ہوئے بولا، تم سے مشورہ کر کے ہی سیٹھ صاحب کو جواب دے سکوں گا۔ وہ فوراً بولی، مجھے معاف رکھیں۔ یوسف مصر ہوا، بتانا تو پڑے گا۔ شمامہ ہنسی، مجھے لگتا ہے سیٹھ صاحب آپ کو قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔
چلو ایسا ہی ہے، اب سچ بتاؤ کیوں خوش ہو؟ وہ عقیدت بھری نظروں سے باپ کے مشفق چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جس لڑکی کو 2 سال باپ کے سائے میں رہنے کی خوشخبری مل جائے اس سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے؟ یوسف نے منہ بنایا۔ پہلے بھی تمہاری شادی تو نہیں کر رہا تھا؟ وہ صاف گوئی سے بولی۔ کسی کی منکوحہ بننے کے بعد احساس آزادی چھن جاتا ہے۔ یوسف شاکی ہوا۔ تم انکار کا حق رکھتی تھیں، شمامہ وارفتگی سے بولی۔ کیا لگتا ہے آپ کی تمنا پر سر جھکانے کے علاوہ بھی کوئی رد عمل ظاہر کر سکتی ہوں؟ بخدا آپ ابھی کسی خانہ بدوش کو میرا ہاتھ پکڑا دیں تو چوں بھی نہیں سنیں گے۔ یوسف تفاخر سے بولا۔ مجھے شمورانی پر فخر ہے۔ شمامہ نے اشتیاق ظاہر کیا۔ اچھا بتائیں نا، سیٹھ صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ تمہاری خوشی دیکھنے کے بعد بھلا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ شمامہ وسیع قلبی سے بولی۔ اگر آپ کو کوئی قباحت نظر آ رہی ہے تو میری خوشی سے زیادہ اہمیت میرے فائدے کی ہے۔ خوب دیکھ بھال کے فیصلہ کریں۔ اگر سیٹھ صاحب زمان کا پکا ہے تو میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے کبھی پچھتاوا محسوس نہیں کروں گا۔ ایک باپ اس سے بڑھ کر کیا چاہے گا کہ اپنی موت کے بعد بیٹی کے لیے ایسا سہارا چھوڑ جائے جو اس کے اچھے مستقبل کا ضامن ہو۔ مرنے کی بات کر کے مجھے پریشان تو نہ کیا کریں۔ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے رکی۔ مرنا تو ہر ذی روح کو ہے۔ وہ اس کے سر پر دست شفقت پھیرنے لگا۔ سیٹھ عبد الکریم صالح کی کوٹھی سے نکلتے ہی عالیہ بیگم پھٹ پڑی۔ پہلے اس کلموہی کے نکاح پر خوش ہو رہے تھے اور اب مہلت مانگ کر ننگی تلوار کو سر پر لٹکا رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نے اسے جھڑکا۔ احمق نہ بنو عالیہ بیگم، کیا خیال ہے معاویہ کیوں غائب ہوا؟ کچھ بھی ہے، میں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ ڈرائیور کی بیٹی کو بھی تمہاری بہو بننے میں دلچسپی نہیں ہے، البتہ تمہارا بیٹا اس کے پیچھے پاگل ہوا ہے۔ اس کے علاج کا کچھ سوچو یا اکلوتے بیٹے کو ضائع کر دوں۔ سیٹھ محمد علی طیش میں آ گیا تھا۔ عالیہ تیقن سے بولی۔ جب تک اس ڈائن کی شادی نہیں ہوگی معاویہ نہیں سنبھلے گا۔ پہلا مرحلہ معاویہ کی واپسی کا ہے۔ یقین مانو جو ہی اسے شمامہ کے نکاح نہ ہونے کی بات معلوم ہوگی وہ کسی خوش فہمی کے سہارے ضرور واپس لوٹے گا۔ عالیہ نے مایوسی ظاہر کی اور واپسی کے ساتھ وہ پھر غلط امیدیں باندھ لے گا۔ پہلے ہم نے اسے موقع نہیں دیا اور سمجھا کہ لڑکی کا نکاح ہونے پر وہ اس کا خیال چھوڑ دے گا، مگر ہمارا گمان ٹھیک نہیں تھا۔ اگر یوسف بیٹی کے نکاح میں جلد بازی سے کام نہ لیتا تو معاویہ کو پاگل پن کا دورہ نہ پڑتا اور 1-2 کا طویل عرصہ سے سنبھلنے میں مدد دے سکتا تھا۔ ممکن تھا اس دوران اسے کوئی دوسری لڑکی پسند آ جاتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا شمامہ کی مسلسل بے اعتنائی اس کا جی کھٹا کر دیتی۔ عالیہ رنکی ہوئی۔ نہ جانے میرا شہزادہ کہاں خوار ہوتا پھر رہا ہوگا۔ صبر کرو بیگم، امید ہے جلد ہی لوٹ آئے گا۔ دعا کرتا ہوں اس تک شمامہ کے نکاح نہ ہونے کی خبر جلد سے جلد پہنچ جائے، پھر بھاگ کر واپس آئے گا۔ پتہ نہیں ڈائن نے کیسا جادو کیا ہے میرے بچے پر۔ وہ شمامہ کو کوسنے لگی۔ سیٹھ محمد علی نے ناراضگی ظاہر کی۔ شمامہ بہت سلجھی ہوئی، تمیزدار اور اعلی اخلاق کی مالک ہے۔ بھاڑ میں جائے چمامہ جوتا۔ عالیہ اس کا نام بگاڑتے ہوئے برہم ہوئی۔ سیٹھ محمد علی مایوسی سے سر ہلا کر رہ گئے۔ ثالثہ بے صبری سے ان کی منتظر تھی۔ کھانے کی میز پر سیٹھ محمد علی اسے یوسف سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور چند نوالے زہر مار کر خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ بیگم نے ایک نوالہ لینے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی اور خوابگاہ میں جا کر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی سیٹھ محمد علی کو یوسف کی کال محسوس ہوئی۔ رسمی کلمات دہرا کر وہ بولا، سیٹھ صاحب مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ شکریہ یوسف بھائی، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اور بے فکر رہو، سیٹھ محمد علی صدیقی میں ہزاروں خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن زبان کا کھرا اور وعدے کا پکا ہے۔ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو بھی گیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ ثالثہ میری اکلوتی بیٹی نہیں ہے، اور میری عمر نے بھی وفا نہ کی تو ثالثہ اس کا چھوٹی بہن کی طرح خیال رکھے گی۔ اگر چاہتے ہو تو اسٹامپ پیپر لکھ کر بھی دے سکتا ہوں۔ یوسف اداسی سے بولا۔ وعدہ خلافی کرنے والے کو ایک کاغذ پر درج چند الفاظ روک نہیں سکتے۔ یوسف اداسی سے بولا۔ وعدہ مطمئن رہو، وقت آنے پر سیٹھ محمد علی صدیقی کو یاد دہانی نہیں کرانا پڑے گی۔ اجازت چاہوں گا سیٹھ صاحب، بس یہی اطلاع دینے کو کال کی تھی۔ یوسف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عالیہ بیگم نے مغرورانہ لہجے میں پوچھا، مان گیا ہے نا؟ ہاں، سیٹھ محمد علی عجیب سے لہجے میں بولا۔ نیک بخت ایک بار پھر احسان مند کر گیا۔ کہیں تم اس ڈائن کو بہو بنانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ عالیہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر تمہارے بیٹی کی طرح وہ بھی اسی شدت سے رشتہ جوڑنا چاہتی تو شاید میرا جواب ہاں میں ہوتا، مگر وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ عالیہ مغرورانہ لہجے میں بولی۔ وہ معاویہ کو ٹھکرائے گی؟ اسے اپنے بیٹے کے جوتوں کی صفائی بھی نہ کرنے دوں؟ محمد علی صاف گوئی سے بولا۔ وہ ٹھکرا چکی ہے عالیہ بیگم۔ ہر غریب کو لالچی یا روپے پیسے کا بھوکا سمجھنا تمہاری حماقت ہے۔ 2 بار تم باپ بیٹی سے مل چکی ہو، کبھی لگا کہ انہیں تمہاری دولت سے ذرا بھی دلچسپی ہے؟ عالیہ تلخ ہوئی۔ اور آپ اپنے بیٹے کو دھتکارنے والے کی گن گا رہے ہیں؟ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر استہزائیہ تبسم ابھرا۔ تمہارا خیال ہے اسے معاویہ کو اپنا لینا چاہیے تھا؟
وہ گڑبڑائی۔ نہیں، میرا مطلب ہے اسے شادی کو ہاں نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن ایسا ہمارے کہنے پر کرتی۔ اگر وہ معاویہ سے محبت کرتی تو تمہارا کہنا کس خوشی میں مانتی؟ آسان حل تھا، معاویہ سے عدالتی شادی کر لیتی، ہم کب تک اکلوتے بیٹے سے خفا رہتے، جلد یا بدیر اسے چھاتی سے لگا لیتے۔ عالیہ تیش میں آئی۔ خون نہ پی جاتی ڈائن کا؟ ڈائن تو خیر وہ نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسے دیکھنے سے پہلے یہی سمجھتا رہا، میری بیگم کی طرح خوبصورت شاید اللہ پاک نے بنائی ہی نہیں ہے۔ عالیہ کے چہرے پر حیا آلود تبسم نمودار ہوا، بوڑھے ہو کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا۔ محمد علی رومانوی لہجے میں بولا، سچ کہو، کیا شمامہ بیٹی تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے؟ عالیہ نے منہ بنایا، صرف خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ محمد علی نے ٹھنڈا سانس بھرا، ہاں یہی مار کھا گئی ہے بیچاری۔ چھوڑیں فضول باتوں کو اور ایس پی صاحب سے بات کریں، شاید انہیں کوئی سراغ مل گیا ہو۔ محمد علی اس بات میں سر ہلا کر ایس پی کو کال کرنے لگا۔ بسمہ چہکی، مبارک ہو۔ کس بات کی؟ شمامہ برہم ہوئی، یہی کہ تمہاری دلی مراد بھی پوری ہوئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ اس بکواس کا مطلب؟ شمامہ سچ میں تپ گئی۔ بسمہ معنی خیز لہجے میں بولی، مطلب بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ شمامہ نے منہ بنایا، واہیات گفتگو چھوڑو اور چائے لے کر آؤ۔ کب تک غلط فہمیوں میں رہو گی؟ یقیناً تم اس قابل نہیں رہی کہ کوئی بات بانٹی جائے۔ شمامہ نے پہلی ہی فرصت میں اسے معاویہ کے والدین سے ہونے والی گفتگو بیان کی، اور جو نتیجہ بسمہ نے اخذ کیا تھا اس نے شمامہ سے چل آ گئی تھی۔ بسمہ ہنسی، یہ الزام تراشی کیوں؟ شمامہ بگڑتے ہوئی بولی، تمہاری بیہودہ گفتگو سن کر اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا بھی جا سکتا ہے۔ بسمہ نے عقیل کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا، اپنی بشی کی آواز سننے کو کان ترس گئے تھے۔ کال وصول کرتے ہی وہ وارفتگی سے بولا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، اور آپ کی بشی چائے کو ترس رہی ہے؟ ابھی لایا، اسی بہانے دیدار بھی کر لوں گا کہ سماعتوں کے ساتھ بصارتوں کا واویلا بھی جاری ہے۔ مسخریاں چھوڑو۔ شمامہ کے ساتھ بیٹھی ہوں، دبے لہجے میں اسے ڈانٹ کر بسمہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شمامہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بسمہ اطمینان سے بولی، فضول میں ناراض ہو رہی ہو، میں نے اپنے محسوسات بیان کیے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، تمہارا انکار میں سر ہلا دینا کافی رہتا۔ بوتھا سجانے سے کیا ہوگا؟ شمامہ چڑھ کر بولی، کیا میری شکل نظر آ رہی ہے؟ بسمہ ہنسی، انداز تو دکھ رہا ہے نا؟ شمامہ تلخ ہوئی، ویسے تمہیں بےہودگی کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے یا نہیں؟ فی الحال اپنی چونچ بند رکھو۔ عقیل کو قریب آتا دیکھ اس نے شمامہ کو جھڑکا۔ عقیل نے پاس آ کر چائے کی پیالی ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ پراٹھا کھاؤ گے؟ بسمہ نے خوش دلی سے پوچھا۔ رہنے دو، بہن کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر ہی گھر سے نکلتا ہوں۔ نفی میں سر ہلا کر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ بہناتے ہوئی بولی، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ لنچ باکس درمیان میں رکھتی ہوئی شمامہ نے چائے کی پیالی اٹھائی۔ مجھے کوس رہی ہو یا عقیل بھائی پر غصہ ہو؟ بسمہ نے دانت پیسے، سنا نہیں کیا الٹی سیدھی ہانک رہا تھا؟ شمامہ نے حیرانگی ظاہر کی، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات کی ہے۔ بسمہ طنزیہ لہجے میں بولی، صدقے جاؤں، وہ میرے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھانے کی خواہش ظاہر کر کے گیا ہے۔ بے شرم، جانتا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے لیے بھی پراٹھا نہیں بنایا؟ ایسا کچھ تو نہیں کہا؟ شمامہ کی حیرانگی رفع نہیں ہوئی تھی۔ بدھو، بہن کے ہاتھوں کے بنے پراٹھوں کو ٹھکرانا اور جتلانا کہ وہ گھر سے بہن کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر ہی نکلتا ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میرے سر پر لٹھ مارنے سے تو رہا، تو غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ جب تمہیں چولہے کے قریب ہی نہیں جانا تو موڈ بگاڑنے کا مطلب؟ الجھن آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ چشمہ اتار کر شیشے صاف کرنے لگی۔ بسمہ تلخ ہوئی، اس لیے تو غصہ ہوں کہ بنانا پڑیں گے۔ کیا مطلب؟ شمامہ ششتہ ہی تو رہ گئی۔ بسمہ نے بے بسی کا اظہار کیا، اس کی خواہش ٹھکرا سکتی ہوں کیا؟ کیا 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 کیا؟ شمامہ چیخ پڑی، کمینی، اتنے نخرے دکھانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے اصول توڑ دو گی؟ بسمہ نے بے شرمی سے دانت نکالے، اصولوں پر ڈٹی رہی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ویسے بھی اس کی کوئی خواہش ٹھکرا نہیں سکتی۔ پھر بک بک کا مقصد؟ شمامہ نے آنکھیں نکالی، اس کی وجہ سے صبح صبح چولہے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور غصہ بھی نہ کرو۔ شمامہ اکتائی ہوئی بولی، نرالی منطق ہے۔ بسمہ چھیڑنے لگی، تمہیں کیا معلوم، پریم پنچھیوں کے طریقے جدا، انداز الگ اور مزاج عام لوگوں سے کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ شمامہ سرد مہری سے بولی، مہربانی، مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ بسمہ نے زوردار قہقہہ لگایا، مذاق کر رہی تھی، ورنہ سچ تو یہ ہے اس میدان میں تمہارے سامنے بچی ہی ہوں۔ شمامہ ملامتی انداز میں بولی، بکواس بند کرو۔ یاد ہے دوسرے ہی دن پراٹھا بنا کر لے آئی تھی، اور کیا کہا تھا؟ وہ پراٹھا بنانے والے کی جسم و جان کا مالک ہے۔ بسمہ چھیڑنے سے باز نہیں آئی، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ اس نے چائے کی خالی پیالی نیچے رکھی اور آنکھوں پر چشمہ لگا کر شولڈر بیگ کندھوں پر لٹکا لیا۔
بسمہ کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری، مگر کچھ کہے بغیر تقلید میں اٹھ گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 ماہ گزر گیا۔ شروع میں مختلف پروفیسروں نے معاویہ کی مسلسل غیر حاضری پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے وجہ دریافت کی تھی، ساتھ ہی طلباء کی گفتگو میں اس کے بارے میں استفسار ہوئے، حیرانگی ظاہر کی گئی۔ معنی خیز گفتگو ہی شمامہ کے ساتھ اس کی زیادتی اور پریم کہانی موضوع سخن بنی، لیکن رفتہ رفتہ وہ قصہ پارینہ بنتا گیا۔ کئی بار کے جھگڑوں کے بعد بسمہ نے بھی معاویہ کی طرفداری بلکہ ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عقیل اور بسمہ ایک دن اس کی ماں اور باپ سے افسوس کر آئے تھے۔ انہوں نے شمامہ کو بھی دعوت دی تھی، مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ شمامہ شروع دن سے خاموش طبع اور کم گو تھی، لیکن بسمہ کی صحبت میں رہ کر اس کی زبان کی گرہ اچھی خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھی، اور مختلف موضوعات پر بسمہ کے ساتھ لمبی بحث و تکرار کرنا اس کی عادت بن گئی۔ اب چند دنوں سے بسمہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ پھر اپنے خیال میں سمٹنے لگی تھی، باتیں کرتے کرتے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی، یا بسمہ کی گفتگو پر غائب دماغی کا عمدہ مظاہرہ کر کے اس کو کوسنے لگتی۔ ایک دن اچانک ہی بسمہ نے پوچھا، پچھتا رہی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے بسمہ کو دیکھنے لگی۔ بسمہ سنجیدگی سے بولی، یاد آتا ہے یا بھول چکی ہو؟ کبھی سوچا نہیں۔ خلاف توقع وہ بھڑکی نہیں تھی۔ بسمہ نے افسوس کا اظہار کیا، جانے زندہ ہوگا یا مر گیا ہے۔ شمامہ خاموش رہی۔ بیچارے کو معافی کر دیتی، شمامہ دکھی دل سے بولی۔ میں کیا اور میری معافی کیا؟ معاف کرنے والی تو وہ پاک ذات ہے جسے ساری بڑائیاں سزاوار ہے۔ زبان سے کہہ تو سکتی ہو نا کہ اسے معاف کیا۔ شمامہ نے انکشاف کیا، تبھی کر دیا تھا جب اس نے پہلے دن معافی مانگی تھی۔ بسمہ شاکی ہوئی، کبھی اظہار تو نہیں کیا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ غلط فہمی پالے، اور کسی کو معاف کر دینے کا مطلب اس سے تعلقات بڑھانا نہیں ہوتا۔ بسمہ نے افسوس ظاہر کیا، سنا ہے اس کی ماں کی حالت کافی خراب ہے۔ شمامہ کے دل سے دعا نکلی، اللہ پاک صبر دے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ بسمہ نے ترغیب دی، افسوس کر نہیں چلی جاتی؟ شمامہ آزردگی سے بولی، مجھے قصوروار سمجھ رہی ہیں، یقیناً اپنے گھر میں دیکھنا گوارا نہیں کریں گی۔ بسمہ متعجب ہوئی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ شمامہ صاف گوئی سے بولی، قصور کا تو معلوم نہیں، البتہ اس کی گمشدگی کی وجہ تو میں ہی بنی ہوں نا۔ بسمہ نے نفی میں سر ہلایا، وجہ تو اس کے اپنے والدین ہیں، کیونکہ رشتے سے انکار صرف تمہاری طرف سے نہیں ہوا، اس کے والدین بھی رشتہ مانگنے میں سنجیدہ نہیں تھے۔ اس کی آخری امید ثالثہ باجی تھی، مگر وہ بھی ناکام رہی۔ تم سے ملنے کے بعد اس نے گھر جاتے ہی تھپڑوں سے معاویہ کی خبر لی تھی۔ اگلے دن تمہارے نکاح کا سن کر وہ دوبارہ بہن کے گھر پہنچ گیا، مگر ثالثہ نے خوابگاہ میں گھس کر اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ شمامہ چپ بیٹھی پاؤں کے انگوٹھے سے گھاس کو ریتتی رہی۔ لمحہ بھر توقف کر کے بسمہ نے پوچھا، اب لوٹ آیا تو ہاں کر دو گی؟ میں اس کے والدین کے دکھ پر افسردہ ہوں، اور بدقسمتی سے اس کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طرح میری ذات بھی ملوث ہو رہی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ تم اسے کوئی اور نام نہ دو تو بہتر ہوگا۔ بسمہ ہنسی، تو پھر کب منگنی بلکہ نکاح کر رہی ہو؟ شمامہ خفگی سے بولی، بتایا تو تھا، صدیقی چچا نے 2 سال کی مہلت مانگی ہے۔ 2 سال کی مہلت تو اس صورت میں مانگی تھی کہ معاویہ لوٹ آئے گا، اب تو وہ لاپتہ ہے، شاید زندہ ہی نہ بچا ہو۔ شمامہ طمانینت سے بولی، اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تو 2 سال سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ یقین کرو شادی کے نام سے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ لازماً محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ شمامہ اکتائے ہوئی بولی، حیران تھی کہ کافی دنوں سے تمہاری بیہودہ گفتگو سنائی نہیں دے رہی۔ بسمہ بلند بانگ کہا لگا کر ہنس پڑی، اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں بھولنے کا مادہ وافر مقدار میں رکھا ہوتا ہے، مگر ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو اولاد کو بھول نہیں پاتی۔ اس معاملے میں ماں کی ہستی میں مخلوق ہو کر خالق کی خصوصیت دہرائی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ رب کائنات اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو مجھے یاد رکھتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں، اور تو مجھے بھول جاتا ہے تو میں تجھے نہیں بھولتا۔ ماں بھی نہیں بھولتی، فوت شدہ اولاد کو یاد رکھتی ہے تو بچھڑی ہوئی اولاد کا تو معاملہ ہی جدا ہے۔ سیٹھ محمد علی صدیقی مرد تھا، اکلوتے بیٹے کا غم اس کے لیے بھی سہانے روح تھا۔ دکھ نے اس کی کمر بھی توڑ دی تھی، اذیت اسی بھی چین نہیں لینے دیتی تھی، لیکن اسے برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اگر وہ ہمت ہار دیتا تو عالیہ اور ثالثہ کو کون سنبھالتا؟ ثالثہ بہن تھی، لیکن اس کا حال بھی ماں سے جدا نہیں تھا۔ پچھتاوے اور پشیمانی نے غم کے ساتھ احساس گناہ میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ اسے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ معاویہ یوں غائب ہو جائے گا تو وہ کبھی ملنے سے انکار نہ کرتی۔ بہنوں کو بھائی پیارے ہوتے ہیں، مگر اس کی معاویہ سے محبت ایک بہن سے بڑھ کر تھی۔ سب سے برا حال عالیہ کا تھا، اس کی معاشرتی زندگی بھی اس غم سے متاثر ہوئی تھی۔ دوست احباب سے میل ملاقات، تقریبات میں شرکت اور روزمرہ کے کام میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ دن میں درجنوں مرتبہ وہ ایس پی کو صاحب کو فون کر کے کال
معاویہ کا پوچھتی، متعلقہ تھانے داروں کو بھی کال کر کے کبھی منت اور کبھی غصے کا اظہار کرتی۔ پولیس اتنی فارغ نہیں تھی کہ صرف معاویہ کی تلاش ہی کو مطمع نظر بنائے رکھتی۔ ہر تھانے میں روزانہ قتل، ڈکیتی، چوری، جھگڑا، اغوا برائے تاوان، خواتین کے ساتھ زیادتی اور گھریلو مسائل کے درجنوں کیس درج ہوتے ہیں۔ ہر کیس حل کرنے کو پولیس شروع میں ہی تندہی اور دلچسپی سے کام لیتی ہے۔ کیس حل ہو جائے تو بہتر، ورنہ جوں جوں کیس پرانا ہوتا جاتا ہے پولیس توجہ کم دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایس پی اور تھانے دار بھی عالیہ کے ہر وقت کے واویلے سے تنگ آ گئے۔ 10 کالوں کے بعد ایک کال وصول کرتے اور رسمی تسلی دے کر رابطہ منقطع کر دیتے، یہاں تک کہ عالیہ کا صبر جواب دے گیا اور بدتہذیبی اور گالی گلوچ پر اتر آئی۔ پولیس آفیسر نے سیٹھ محمد علی صدیقی سے شکایت کر کے عالیہ کی کال سننے سے معذرت کر لی۔ اس بارے میں پولیس کا موقف برحق تھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی بیوی کو پہلے بھی سمجھاتا رہتا تھا اور صبر کی تلقین کرتا رہتا تھا، مگر وہ ماں ہی کیا جسے اولاد کی جدائی پر صبر آ جائے۔ پہلے تو وہ ثالثہ کو مطعون کرتی اور معاویہ کی گمشدگی کا سارا ملبہ اس غریب کے سر ڈالتی رہی، مگر رفتہ رفتہ اس کی ذہنی روح بہک گئی اور وہ خود کو اور شوہر کو مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ ہمارے اکلوتے بیٹے کی ضد پوری کرنی چاہیے تھی۔ جب وہ بار بار کہہ رہا تھا تو اس کی سنگ دلی دکھانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ اگر شادی کامیاب نہ ہوتی تو بعد میں طلاق بھی ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکی نہیں تھی کہ اپنی مرضی مسلط کرتے۔ ایسے فکرے وہ دن میں کئی بار دہراتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پچھتاوے اور پشیمانیاں دکھ بڑھانے اور آنسو بہانے کا موقع دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔